الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ آج خلاصہ قرآن کا آخری درس ہے، کیونکہ آج 30ویں سپارے کا نصف تلاوت کیا گیا، یعنی آخری نصف، اور اس طرح 27ویں شب میں پورا قرآن عظیم ختم ہوا۔ یہ بظاہر ایک خوشی کی بات بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی سعادت سے نوازا کہ ہم نے کم از کم پورے رمضان میں قرآن کا خلاصہ سننے کی اور بیان کرنے کی سعادت حاصل کی، لیکن وہیں پر ایک تشویشناک بات بھی ہے۔ دیکھیں رمضان کتنی تیزی سے آیا اور کتنی تیزی سے گزر گیا، اور یہ رمضان کے ساتھ خاص ہی نہیں ہے، ہماری زندگی کا ایام اتنی ہی تیزی سے گزر رہے ہیں۔ ہم بظاہر سالگرہ مناتے ہیں اور خوش ہو رہے ہوتے ہیں، ہیپی برتھ ڈے ٹو یو، لیکن یہ نہیں سوچتے کہ ہمارے بچے کی یا ہماری زندگی کا 1 سال کم ہو گیا۔ کمی کے اوپر خوشی منانا یہ تو بڑی عجیب و غریب بات ہے۔ ہم سمجھتے ہیں زیادتی حاصل ہو رہی ہے، ایسا نہیں ہوتا، ہماری کمی حاصل ہو رہی ہوتی ہے، زندگی کم ہوتی چلی جا رہی ہے۔ اس لیے ہمیں اپنے بارے میں سوچنا چاہیے، تفکر کرنا چاہیے، اور میں اپنے سب دیکھنے والے بھائیوں بہنوں کو سے گزارش کروں گا کہ اپنی محنتیں، اپنی سوچ، اپنی فکر صرف رمضان کی مبارک ساعتوں تک محدود نہ رکھیں، اس میں وسعت پیدا کریں۔ رمضان کے بعد بھی وہی خدا ہے جو رمضان میں ہمارا خدا ہے۔ رمضان کے بعد قرآن بدل نہیں جائے گا، رمضان کے بعد معاذ اللہ کوئی نیا نبی نہیں ہوگا، وہی اللہ ہے، وہی قرآن ہے، وہی ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ تو پھر رمضان اور غیر رمضان میں فرق کیوں ہم کرتے ہیں؟ یعنی فرق اس اعتبار سے تو ٹھیک ہے کہ رمضان میں عبادت آپ نے بڑھا دی، زیادہ ذکر الہی کیا کہ برکت زیادہ محسوس ہوئی، اور یہ فرق جو میں کہہ رہا ہوں وہ اس اعتبار سے ہے کہ صرف رمضان میں ہی تقوی اختیار کر لو، رمضان کے بعد نہیں۔ رمضان میں اپنے آپ کو بہت سے گناہوں سے روک لو، برے کاموں سے، خلاف شرع، بے مروتی والے کاموں سے روک لو، اس کے بعد بے پرواہ۔ رمضان میں نماز ادا کرو، اس کے بعد سست ہو جاؤ۔ رمضان میں ہماری بہنیں پردہ کریں، رمضان کے بعد بالکل بے پرواہ ہو جائیں۔ یہ جو ہم فرق کر رہے ہیں یہ غلط ہوتا ہے۔ تو میں اپنے تمام دیکھنے والوں سے گزارش کرتا ہوں پورے سال کو رمضان سمجھیں۔ پورے سال اللہ تعالی ہماری طرف متوجہ ہوتا ہے، پورے سال قرآن اور حدیث میں موجود احکام ہماری طرف متوجہ ہوتے ہیں، لہذا سعادت مند وہ ہے کہ جو پورے سال کو رمضان ہی تصور کرے، تو انشاءاللہ برکت ہی برکت حاصل ہوگی۔ درس کا آغاز کرتے ہیں۔ سورۃ الفجر مکی صورت ہے، اور اس میں اللہ تبارک و تعالی نے 15ویں آیت میں ارشاد فرمایا فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ۔ پس بہرحال انسان جب اس کا رب اسے آزمائش میں مبتلا کرتا ہے، امتحان میں مبتلا کرتا ہے، کس طرح کہ اس کو عزتوں سے نوازتا ہے اور اسے نعمتیں عطا فرماتا ہے، تو وہ کہتا ہے، یعنی انسان کہتا ہے کہ میرے رب نے میری عزت بڑھائی، میری تعظیم کی ہے، میری عزت افزائی کی ہے۔ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ، اور بہرحال جب اس کا رب اسے آزمائے، فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ، پھر اس پر رزق کو تنگ کر دے، فَيَقُولُ، تو وہ کہتا ہے رَبِّي أَهَانَنِ، کہ میرے رب نے میری توہین کر دی ہے، مجھے حقیر کر دیا ہے، مجھے ذلیل کر دیا ہے۔ یہ ہے روش کافر کی، کہ جب نعمت ملے تو کہے کہ رب مجھے عزت دے رہا ہے، اور جب اسے اللہ تعالیٰ آزما کر کسی تنگی میں مبتلا کر دے تو وہ کہتا ہے کہ یہ کیا اللہ نے میرے ساتھ کیا کیا ہے، مجھے ذلیل اور بے عزت کر دیا ہے۔ یعنی اللہ کی تقسیم پر اعتراض۔ یہ ہمارے مسلمان بہنوں کو سوچنا چاہیے، اگر گھر میں صحت ہے، بچیوں کے رشتے اچھی جگہ ہو رہے ہیں، بچے فرما بردار ہیں، بیٹوں کو نوکریاں اچھی مل گئیں، تنخواہیں اچھی ہیں، بہویں گھر میں اچھی آ گئیں، اللہ تیرا بڑا کرم ہے، تو نے بڑے فضل سے نوازا ہے، یہ تو اچھی بات ہے۔ لیکن بیٹا فوت ہو گیا، صحت خراب ہو گئی، گھر میں کسی کو کورونا ہو گیا، چوری ہو گئی، 2 منٹ میں پلٹا کھا جاتے ہیں۔ یہ کیا اللہ تعالیٰ تو نے ہم پہ ظلم کر دیا، ہمارا گھر ہی تجھے نظر آیا تھا یہ سب کرنے کے لیے، یہ کیسی ناانصافی ہے۔ یعنی ہم چاہتے ہیں کہ ساری بیماریاں، مصیبتیں، پریشانیاں محلے میں تقسیم ہو جائیں، ہمارا گھر محفوظ رہے، اور اگر نہیں رہے گا تو ہم اللہ تعالیٰ سے لڑنا شروع کر دیں گے۔ یاد رکھیں، جو اللہ کی تقسیم پر راضی نہ ہو
وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اگر ہم بدتمیزی والے جملے کہہ دیں، شکوہ شکایت کریں اللہ کی تقسیم پر، تو یہ ہمیں باہر کر دے گا، یعنی اسلام سے باہر کر دے گا۔ اس لیے ایسی بہنیں خاص طور پر کیونکہ زیادہ بولتی ہیں، اور مرد حضرات بھی توبہ کریں اللہ کی بارگاہ میں اگر سابقہ زندگی میں ایسا کیا ہو۔ اور ان آیات سے بھی پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ کی آزمائش کے دو طریقے ہیں، کبھی تو نعمت دے کے آزماتا ہے اور کبھی نعمت چھین کے آزماتا ہے۔ دے کے آزماتا کیسا ہے کہ ہم اسے اللہ کی فرما برداری میں خرچ کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ منصب ہے، صحت ہے، حسن و جمال ہے، اچھے خاندان سے نسبت ہے، مال و دولت ہے، مکان، گاڑی اور صلاحیتیں، ہم اگر اس کو تمام کو اللہ کی فرما برداری میں خرچ کریں اور اللہ سے ڈرتے رہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم اللہ کی نعمت کا شکر ادا کر رہے ہیں، اور اگر ایسا نہیں ہے تو اس کا مطلب ہم اس آزمائش میں فیل ہو گئے، یعنی ہم حسن و جمال کی وجہ سے، مال کی وجہ سے تکبر میں مبتلا ہو جائیں، لوگوں کو حقیر سمجھیں، اپنے آپ کو بہت زیادہ ذہین سمجھ کے تمام کمالات کی نسبت اپنی طرف کرنا پسند کریں۔ اللہ کا کیا کمال، میرا کمال ہے، میں نے یہ کیا ہے، میں نے یہ کیا ہے، میں نے یہ کیا ہے، اور پھر عبادات کو ترک کر دیں، کوئی روزے کا کہے تو ناراض ہو جائیں، نماز چھوڑ دیں، اور کوئی پرواہ نہ ہو یہ سوچ کر کہ میری نعمت میں کوئی کمی نہیں ہو سکتی کیونکہ میں نے اپنی عقل سے سب کچھ حاصل کیا ہے، اب میں اللہ کی اطاعت کامل کیوں کروں؟ اگرچہ انسان زبان سے نہیں کہتا لیکن اس کا طرز عمل یہ ظاہر کرتا ہے، یہ غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ بہت مختلف لوگوں کو مختلف طریقے سے آزماتا ہے۔ اب جیسے ہمیں اگر علم دیا ہے، ہماری بھی ایک آزمائش ہے، ہمیں اس علم کو عام کرنا ہے، لوگوں کو ترغیبیں دینی ہیں اور اپنے آپ کو تکبر اور غرور سے بچانا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ لوگ بعض اوقات، اب ہم اتنی 30 سال ہو گئے فیلڈ میں کام کرتے ہوئے، ایسی دیگر علماء کام کر رہے ہوتے ہیں، لوگوں کو سمجھ تو آتا نہیں ہے، بعض ہمارے رویے اور بعض ہماری چیزیں وہ اٹیک کر دیتے ہیں اور وہ احتساب کر کے کوئی نتیجہ مرتب کر لیتے ہیں، یہ ٹھیک نہیں ہوتا۔ علماء کا احتساب عام لوگوں کے بس کی بات نہیں، کہاں پر کسی چیز کا اختیار کرنا لازم ضروری ہے اور کہاں شریعت رعایت دیتی ہے، یہ عام آدمی کو سمجھ میں نہیں آتا، لیکن اسی لیے میں کہہ رہا ہوں آپ اپنا احتساب کریں، ہم خود اپنا احتساب کریں تو انشاءاللہ پھر پتہ چلے گا کہ ہم کہاں کہاں اللہ کی نعمت کی ناشکری میں مبتلا ہیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی سورہ کے آخر میں 27ویں سے 30ویں آیت میں جس شخص نے اپنے آپ کو کامیاب کر لیا کہ اس نے ایمان قبول کیا، اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتا رہا، حرام سے اپنے آپ کو روکا، غلط کاموں سے روکا، غلط صحبتوں سے روکا، اس میں اس کو مشقتیں بھی ملیں، آزمائشیں بھی آئیں، لوگوں نے مذاق بھی اڑایا، لوگوں نے طنز بھی کیے، لیکن اس نے پرواہ نہیں کی۔ اب جب اس کا انتقال ہوگا تو القرآن کی نص قطعی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بڑی شادمانی اور خوشیاں عطا فرمائے گا، جن میں سے کچھ کا اظہار یہاں ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے مطمئن نفس، مطمئن روح، لوٹ اپنے رب کی طرف اس حال میں کہ تو اپنے رب سے راضی، اس حال میں کہ تجھے راضی کیا گیا، یعنی تو اپنے رب سے راضی ہے اور تجھے وہ نعمت عطا کی جائیں گی کہ تجھے راضی کر لیا جائے گا وہاں۔ فادخلی فی عبادی، پس تو داخل ہو جا میرے خاص بندوں میں، یعنی نیک پرہیزگار جو اللہ کے منظور نظر لوگ ہوتے ہیں ان میں داخل ہو جا، وادخلی جنتی، اور داخل ہو جا تو میری جنت میں۔ ندا تو فرشتہ کر رہا ہوگا لیکن اللہ کی طرف سے سمجھ لیں اس کا کلام کوڈ کر رہا ہوگا، تو یہ گویا کہ اللہ تعالیٰ موت کے وقت ایک نفس مطمئنہ، ایک نیک آدمی کو بشارت دیتا ہے۔ آپ کو مجھے بس یہ احتساب کرنا ہے کہ کیا آپ اور میں اس بشارت کے قابل ہیں یا نہیں ہیں۔ اگر ہم رات دن گناہ کرتے ہیں، حرام مال کما رہے ہیں، لوگوں کے مال کو دبا کر بیٹھے ہوئے ہیں، جو نصیحت کرے اس کو دیکھ کر بھی غصہ آ جاتا ہے، سننا تو دور کی بات، کوئی دینی چینل کے اوپر اگر تبلیغ کی بات آ رہی ہے، سمجھانے والی بات آ رہی ہے، اصلاح کی بات آ رہی ہے تو ہمیں اتنا برا لگتا ہے کہ فوراً اس کا دوسرے چینل کے اوپر چلے جاتے ہیں جہاں فحاشی چل رہی ہو لیکن دین کی بات نہیں سننی ہے۔ کیا وہ شخص یہ امید رکھتا ہے کہ اسے موت کے وقت اس طرح کی بشارتیں دی جائیں گی؟ ایسی جو ہماری بہنیں نہ نمازیں پڑھیں، نہ روزہ رکھیں، غیبت و چغلیوں میں مصروف رہیں، جھوٹ بول بول کر بیٹے کو ماں سے بدظن کریں، عورتوں میں پھوٹ پڑوائیں گھروں کے اندر، اور اپنے بچوں کو غلط روش پر لے کے جائیں، شوہر کے ساتھ بدتمیزیاں کریں، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے گفتگو کریں، لہجہ سخت کر لیں اور شکوہ شکایت بار بار کریں، کیا وہ امید رکھتی ہیں کہ آپ کو یہ انعام ملے گا؟ تو ہمیں اس لیے
جب اچھے انعام کی توقع اور تمنا ہے تو اپنے کردار اور عمل کو بھی اچھا کرنا ہوگا۔ کوئی ڈاکٹر بننا چاہے تو خالی سوچنے سے نہیں ہوتا، کوشش کرنی ہوتی ہے۔ کوئی پروفیسر بننا چاہے کوشش کرنی پڑے گی۔ آپ کروڑپتی بننا چاہیں کوشش کرنی ہوگی۔ ایک اچھے علاقے میں بڑا گھر لینا ہے کوشش کرنی ہوگی، سخت کوشش، مسلسل کوشش، ایک طویل عرصے تک کوشش، تب کہیں جا کے کامیابی ہوتی ہے۔ تو جب دنیا کے اندر معمولی منصب، عہدے اور نعمتیں حاصل کرنی ہوں تو سخت محنت اور طویل عرصے تک استقامت سے محنت درکار، اور وہ ہم کر بھی لیتے ہیں کبھی کبھار۔ تو پھر آخرت کے امور کے بارے میں اللہ پہ توکل، بھروسہ، ارے اللہ معاف کر دے گا، اور اللہ بڑا رحیم و کریم ہے، تو ایسی مولوی ڈراتے رہتے ہیں۔ مولوی نہیں ڈرا رہے بھائی جان، قرآن ڈرا رہا ہے آپ، اللہ تعالیٰ ڈرا رہا ہے، اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو ڈرا رہے ہیں۔ ایک ارحم الراحمین، دوسرا رحمت للعالمین، لیکن وہی عذاب کے واقعات ذکر کر رہے ہیں، عذابات کو ذکر کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب ہے میں آپ کو مایوس نہیں کر رہا ہوں، اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے، لیکن جس طرح ہم رحمت الہی کا ناجائز تصور رکھ کر گناہوں پہ دلیر ہو چکے ہیں کہ اللہ معاف کر دے گا، وہ بہت خطرناک ہے، اس پہ ذرا توجہ کیجئے، ورنہ اس خواب سے جب جاگیں گے تو بہت ہی برا حال ہوگا۔ پھر یہ سورہ ضحیٰ ہے، یہ بھی مکیہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت کو ذکر فرمایا، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، اور ضرور آخرت بہتر ہے آپ کے لیے اولا سے۔ اب آخرت سے مراد اگلا جو وفات کے بعد کا معاملہ ہے وہ، اور اولا سے مراد دنیا لے لی جائے تو یہ تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی خاص نہیں، تو ہر ایک کے ساتھ جو نیک ہے، کوئی بھی نیک ہے، دنیا آخرت اس کے لیے دنیا سے بہتر ہی ہے، اس لیے وہ وسیع مفہوم لینا زیادہ بہتر ہے جو ہمارے علماء نے ارشاد فرمایا کہ ہر آنے والی گھڑی آپ کے لیے پہلی گھڑی سے بہتر ہے۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ کے انعامات کا سلسلہ رکا نہیں ہے، روز بروز بڑھتا ہے۔ آپ کے کمالات ماند نہیں پڑتے ہیں، ان میں نکھار پیدا ہوتا ہے۔ آپ اپنے وفات تک جن درجات تک تھے ان درجات تک محدود نہیں ہو گئے ہیں، آپ کے درجات بلند ہوتے رہیں گے۔ اور اس کی بڑی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی شمع بعض قلوب میں روشن کی، یعنی صحابہ، پھر ان سے تابعین، تابعین، اور قیامت تک پھر تمام لوگ مومن ہوتے رہے اور نیک عمل کرتے رہے۔ جو بنیاد بنتا ہے بعد میں نیک عمل کرنے والوں کا ثواب اسے ملتا ہے۔ مثلا آپ نے 5 کو نمازی بنا دیا، آپ کو 5 نمازوں کا ثواب ان کا حاصل ہوگا۔ اسی طریقے سے پوری امت کا ثواب ملتا ہے صحابہ کرام کو، اور ان پہ وہ تمام مجموعہ ملتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ تو گویا کہ آپ کے تو روزانہ درجے بلند ہو رہے ہیں، آپ کے علم میں وسعت ہے، آپ کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اختیارات عطا فرمائے روز بروز اس میں اضافہ ہے، یہ آیت کہہ رہی ہے۔ اور وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور ضرور ان قریب عطا کرے گا آپ کو آپ کا رب، پھر آپ راضی ہو جائیں گے۔ یعنی آپ کو اتنا عطا کرے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رب، اگر عرض کی اللہ کی بارگاہ میں کہ اللہ تعالیٰ اگر ایسی ہی بات ہے تو میں اس وقت تک راضی نہ ہوں گا جب تک میری ساری امت داخل جنت نہ ہو جائے۔ یہ سرکار کی شفقت اور محبت ہے۔ امت میں تو پھر نیک بھی ہیں اور گناہ گار بھی ہیں، گویا کہ نیک تو عمل کے ذریعے اور سرکار کی شفاعت کی برکت سے درجے پالیں گے، گناہ گاروں کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے شفاعت کریں گے۔ ان میں بعض ایسے ہوں گے جن کے گناہ بہت ہی کم ہوں گے، نیکیاں زیادہ ہوں گی، وہ میدان محشر سے ہی جنت کی طرف چلے جائیں گے، اور جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوا پہلے جہنم میں، پھر شفاعت سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے، فرشتوں کی شفاعت سے، محض اللہ کے کرم سے وہ باہر نکلیں گے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو یہ فرما رہے ہیں کہ میں اس وقت تک راضی نہ ہوں گا جب تک میری ساری امت داخل جنت نہ ہو جائے، اس سے کوئی یہ غلط فہمی پیدا کر لے کہ اس کا مطلب ہے میدان معاشر میں پہنچیں گے ہمارے لیے تو جہنم ہے ہی نہیں، کیونکہ نبی کریم شفاعت فرمائیں گے ہم جنت میں چلے جائیں گے۔ یہ تو سرکار نے نہیں فرمایا، یہ کسی آیت کا مفہوم نہیں ہے کہ ہر گناہ گار جو میدان معاشر میں سرکار کا امتی پہنچے گا، سرکار کا نعرہ لگا دے گا یا سرکار سے اظہار محبت کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو بلا حساب و کتاب داخل جنت کر دے گا، یہ کہیں نہیں ہے۔ ہاں، اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے، ہمیں مایوس بھی نہیں ہونا چاہیے، لیکن
یہ جملہ جب ہم کہتے ہیں کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں، یہ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ کی رحمت سے مایوس نا امید نہ ہو، اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ رحمت کی امید لگا کر رکھو، گناہ کرتے رہو۔ کیا ایسا یہ مراد ہو سکتا ہے؟ آپ کو بتائیے، ایسا نہیں ہے۔ یہ اس کے لیے ہے جو گناہ کر کے پھر نادم ہے، شرمندہ ہے، رو رہا ہے، اپنے آپ کو انتہائی بے حیا تصور کر رہا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا رہا ہے، اور پھر شیطان وسوسہ ڈالتا ہے تیری بخشش نہیں ہو سکتی پاپی گناہ گار۔ اس وقت پھر یہ چیزیں سامنے آتی ہیں، بھئی نبی کریم شفاعت کریں گے گناہ گاروں کی، اللہ تعالیٰ بڑا کرم فرمائے گا۔ یہ ایسے گناہ گاروں کے لیے ہیں، ایسوں کے لیے نہیں ہے جو منہ پھاڑ کے ہنس رہے ہوں، قہقہ لگا رہے ہوں، نمازیں قضا ہو رہی ہیں اور گناہ کر رہے ہیں، لوگوں کو بلیک میل کر رہے ہیں اور لوگوں کی دل آزاریاں کر رہے ہیں، اور جب وہ سمجھایا جائے، ڈرایا جائے تو اس قسم کی آیات پیش کر دیں کہ اللہ تو بڑا رحیم و کریم ہے، دیکھو اللہ نے فرمایا اس کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ اگر آپ کا اتنا ہی خیال درست ہے، آپ اپنے موقف میں اتنے ہی حق پر ہیں، تو یہ جو آپ روش اختیار کر رہے ہیں اس کی مثل کبھی نبیوں میں دکھا دیں، صحابہ میں دکھائیں، تابعین میں دکھائیں، اولیاء عظام میں دکھائیں، مفتیان کرام علماء میں دکھائیں کہ انہوں نے ان کو بلکہ آپ سے زیادہ اللہ کی رحمت کا یقین ہے، لیکن اس یقین کی بنیاد پر انہوں نے گناہوں پر دلیری حاصل کی ہو، کوئی مثال پیش کر کے بتائیں۔ جب نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے آپ کا موقف غلط ہے، ایسا ہرگز نہ کریں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کی آخری آیت میں فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور بہرحال اپنے رب کی نعمت کا تو خوب چرچا کریں۔ تحدیث نعمت آپ نے ایک لفظ سنا ہوگا، تحدیث کہتے ہیں ظاہر کرنا، نعمت کو ظاہر کرنا۔ ظاہر کیسے ہوتی ہے؟ آپ بول کے اللہ نے مجھے یہ دیا ہے، یا آپ کے اوپر اس کا اثر نظر آتا ہے کہ آپ اچھے کپڑے پہنتے ہیں، آپ کے پاس گاڑی ہے، آپ کے پاس گھر ہے، تو اگر رزق حلال سے آپ نے حاصل کیا ہے اور اس کے اظہار میں صرف اللہ کا شکر ادا کرنا مقصود ہے، نہ عجب و خود پسندی ہے، نہ تکبر ہے، نہ غرور ہے، نہ کسی کو حقیر سمجھنا، نہ کسی کو جلانا۔ یہ ہماری بہنیں جو نا انگوٹھیاں یہاں چڑھا کے پھر یوں کر کے دکھائیں گی تاکہ شادی بیاہ میں، اور پھر آ کے کہتی ہیں فلاں دیکھ کے اتنا مجھے جل رہی تھی، مجھے تو ٹھنڈک پڑ رہی تھی، اس کو خوب جلایا میں نے۔ اس لیے یہ غلط چیز ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ نعمت بعض اوقات چھین لیتا ہے۔ ہماری ایسی بہنوں کو درس حاصل کرنا چاہیے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو دیکھا تو ذرا پھٹے پرانے سے کپڑے پہنے ہوئے تھے، سرکار نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے پاس مال نہیں ہے؟ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس ہر طرح کا مال ہے۔ تو سرکار نے ارشاد فرمایا پھر اللہ کی نعمت کا اثر تجھ پر ظاہر ہونا چاہیے۔ اس لیے اگر کوئی اچھا مکان لیتا ہے، اس کے پاس گاڑی ہے، اس نے اچھے کپڑے پہنے، فوراً یہ کہنا دیکھو یہ تو دکھاوا کر رہے ہیں، اسراف کر رہے ہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ یہ تحدیث نعمت کے طور پہ بھی ہو سکتا ہے۔ اس لیے ہم میں سے ہر شخص اپنا احتساب کرے، دوسرے کا احتساب کرتے ہیں، اپنے آپ کو بھولتے ہیں تو اس میں نقصان کا پہلو ہوتا ہے۔ پھر سورہ انشراح ہے، مکی صورت ہے یہ بھی، اور بہت پیاری صورت ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کے بارے میں فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے اے حبیب ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو، آپ کی یاد کو بلند کر دیا۔ یعنی قیامت تک اتنے ذکر ہوتے رہیں گے نبی کریم کے، کسی شخصیت کے نہ نبی کریم سے پہلے اتنا ذکر ہوا۔ یعنی ہم مخلوق کی بات کر رہے ہیں، میرے رب کی تو بلند و بالا ہے، مخلوق میں نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کسی شخصیت کا اتنا ذکر ہوا اور نہ آپ کے بعد کسی کا ہوگا۔ سب سے زیادہ ذکر میرے آقا کا۔ اچھا وہ کیسے؟ فرشتے جو ہیں وہ نبی کریم پہ درود بھیجتے ہیں، 70,000 فرشتے صبح اور شام سرکار کے دربار میں حاضر رہ کر درود پاک پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ جو صبح آتے ہیں وہ شام کو نہیں آتے، جو شام کو ہیں وہ صبح نہیں آتے، اور جو ایک دفعہ آ جائیں ان کو دوبارہ آنے کا موقع نہیں ملتا ہے۔ اور پوری کائنات میں دیکھیں سب سے زیادہ ذکر نبی کریم کا ہے۔ امتی درود پڑھ رہے ہیں، سلام پڑھ رہے ہیں، نماز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا سنت موقدہ کر دیا گیا۔ آپ کے بیانات ہوتے ہیں، نعت کی شکل میں سرکار کی شان بیان ہوتی ہے، تو واقعی اللہ نے اپنے حبیب کے ذکر کو بلند فرمایا۔ اور پھر جو ہماری بہنیں پریشان ہیں، جو بھائی پریشان ہیں اور کوئی امید نظر نہیں آتی اس پریشانی کو دور کرنے کی، کرائسس سے باہر نکلنے کی، ڈپریشن سے باہر نکلنے کی، ان کے لیے ڈھارس ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، بے شک ہر تنگی کے ساتھ ایک آسانی ہے، بے شک ہر تنگی کے ساتھ ایک آسانی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کسی بات کو 2 دفعہ ذکر کرے تو اس کو کہتے ہیں تاکید۔ جیسے ہم بھی کہتے ہیں بھئی پانی لے آؤ، پانی پانی،
تو یہ جو دو ہم نے آگے پانی پانی کہا ہے، یہ پہلے کی تاکید ہے۔ تاکید کا مطلب بعد میں ایک لفظ ایسا ذکر کرنا جو پہلے والے کو پختہ اور مضبوط کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے 2 دفعہ اس کا ذکر فرمایا، گویا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ذہنوں میں راسخ فرمانا چاہتا ہے کہ پریشانی وقتی ہوتی ہے، ہر پریشانی کے ساتھ اللہ نے ایک آسانی ضرور رکھی ہے۔ تو جب آسانی ہے تو ہمیں اس کا انتظار کرنا چاہیے، صبر کے ساتھ، تحمل کے ساتھ، جلد بازی نہ ہو، بغاوت نہیں ہونی چاہیے۔ ہماری بہنیں بہت جلدی بدزن ہو جاتی ہیں اللہ تعالیٰ سے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ حوصلہ رکھیں، اللہ کا وعدہ ہے ہر تنگی کے ساتھ ایک آسانی ہے۔ پھر سورۃ القدر ہے، یہ بھی مکی صورت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بے شک ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا، یعنی لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر ایک ساتھ یہ قرآن آیا، پھر آسمان دنیا سے سینہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کا نزول تقریباً 23 سال کی مدت میں تمام ہوا، کیونکہ پہلی وحی 40 سال کی عمر میں آئی اور پھر آگے 23 سال ہیں، سرکار کے 63 سال کل عمر تھی، تو یہ قرآن پاک تسلسل سے نازل ہوتا رہا۔ تو یہاں جو ذکر ہو رہا ہے وہ لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر جو ایک ساتھ قرآن نازل ہوا اس کا ذکر ہے۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، اور اے مخاطب تو نے کیا جانا کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف الشہر، لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے، یعنی اتنی اس میں عبادت کا ثواب ہے۔ جیسے آج متوقع تاخرات، اسی طریقے سے مطلب تاخرات تو ہے ہی ہے، شب قدر، متوقع شب قدر 21، 23، 25، 27 یا 29، ان سب میں سے ایک رات شب قدر ہو سکتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر، نازل ہوتے ہیں اس رات میں فرشتے اور جبریل امین علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہر معاملے کے لیے، رزق میں وسعت کے لیے، دعاؤں کے لیے، برکات کے لیے۔ سلام، یہ رات سلامتی کا سبب ہے، ہی حتی مطلع الفجر، یہاں تک کہ فجر طلوع ہو جائے، یعنی پوری سحر تک برکت ہی برکت ہے۔ تو ان راتوں میں ہمیں خاص طور پہ عبادات کرنی چاہیے، کوشش کریں اس میں علم بھی سیکھیں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، اپنی قضا نمازیں ادا کریں، آپ اس میں تھوڑے بہت نوافل بھی ادا کریں، کوئی محفل ہو رہی ہے تھوڑی سی محفل بھی آپ ضرور دیکھیں تو، اور درود پاک پڑھیں، ذکر الہی کریں، کلمہ پاک پڑھیں، مختلف عبادات اس رات میں اختیار کرنے کی کوشش کریں، کوئی لمحہ ضائع نہ ہو۔ پھر اس کے بعد سورۃ البینہ ہے، یہ مدنی سورت ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک بات بیان فرمائی جس کی تمہید کے طور پہ میں عرض کرتا ہوں کہ یاد رکھیں کہ جتنے بھی پیچھے لوگ گزرے جو کسی بھی نبی پر ایمان لائے، جب ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا تو ان کو ہمارے نبی پر بھی ایمان لانا ہوگا، قرآن پر ایمان لانا ہوگا، یعنی ہمارے نبی کو آخری نبی ماننا ہوگا، قرآن کو اللہ کی کتاب ماننا ہوگا۔ اگر وہ ان دو کا انکار کریں اور کہیں ہم اللہ کو مانتے ہیں، پچھلے نبیوں کو مانتے ہیں، سب مانیں گے، ان دو کو نہیں مانیں گے، یاد رکھیں وہ کافر ہیں اور وہ جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ جلیں گے۔ یہ ناپاک تقسیم کے جی بلیورز اور نان بلیورز کی، کہ بلیورز جو ہیں جنت میں جائیں گے، نان بلیور جہنم میں جائیں گے، اور بلیورز کے اندر مسلمان بھی ہیں، اہل کتاب بھی ہیں، بالکل ناپاک تقسیم ہے، خلاف شرع اور قرآن کی صریح آیت کے مخالف تقسیم ہے۔ انہیں ہمارے نبی پر ایمان لانا ہی ہوگا۔ آیت تو میں عرض کرتا ہوں، بخاری کی روایت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ کوئی بھی یہودی عیسائی جس کو میرے بارے میں خبر پہنچی کہ میں اللہ کا نبی ہوں، اور پھر وہ جو کچھ میں لے کر آیا وہ اس پر ایمان نہ لائے، تو وہ اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ اب آیات کیا کہہ رہی ہیں، نص قطعی کیا کہہ رہی ہے، دیکھیں، ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جو کافر ہوئے، من اہل الکتابی، اہل کتاب میں سے، والمشرکین، اور مشرکین میں سے، فی ناری جہنم، وہ جہنم کی آگ میں ہیں، خالدین فیہا، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، اولئک ھم شر البریہ، یہ خشکی میں یا زمین میں سب سے بری مخلوق ہے، سب سے بدترین۔ اور ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے، اولئک ھم خیر البریہ، یہ لوگ زمین پر سب سے بہتر ہیں، جزاؤہم عند ربہم،
ان کی جزا ان کے رب کے پاس جنات عدن بسنے کے باغات ہیں، یعنی رہائش والے باغات، تجری من تحتها الانہار جاری ہوتی ہیں ان باغات کے نیچے سے نہریں، خالدین فیہا ابدا وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گئے، ذالک لمن خشی ربہ یہ انعام اس شخص کے لیے ہے جو اپنے رب سے ڈرا۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ یہ جو اللہ فرما رہا ہے وہ جو اہل کتاب میں سے کافر ہوئے، اہل کتاب میں سے کافر کون ہوگا؟ جو ہمارے نبی پر ایمان لے کر نہ آئے۔ یہ نہیں کہ جو اہل کتاب تھے انہوں نے اپنے زمانے کے نبی پہ ایمان لے کر نہیں آئے، یہ مراد نہیں ہے، بلکہ یہ ہے کہ جو اہل کتاب تھے، اور خاص طور پہ اہل کتاب کا اطلاق یہود اور نصارہ پر ہوتا ہے، اور پھر ہمارے نبی پر ایمان نہیں لایا، اس کا یہ انجام ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے سورۃ الزلزال کے اندر جو مدنی صورت ہے ایک بات بیان فرمائی، ہمیں اس کو توجہ سے سننا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى پس جو عمل کرے ذرہ برابر اچھا وہ اس کو دیکھے گا، وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَى اور جو برائی میں سے ذرہ برابر بھی کوئی عمل کرے، یعنی کوئی گندہ عمل کرے، برا عمل کرے، وہ اس کو دیکھے گا۔ یہ بڑی تشویشناک بات ہے، آپ کی کوئی نیکی آپ بھول جائیں، میں بھول جاؤں، اللہ تعالیٰ اس کو بروز قیامت ہمیں دکھائے گا۔ اور اگر ہم گناہ کریں گے، معمولی چیز بھی اللہ سے مس نہیں ہو سکتی، اور اللہ تعالیٰ بھولنے سے پاک و صاف ہے، ہم وہاں پر میدان محشر میں دیکھیں گے۔ جو ہمارے بہن بھائی گناہوں کا راستہ اختیار کیے ہوئے ہیں، خدا را اس کو چھوڑیں، نیک بننے کی طرف آئیں، ذہن بنائیں، ورنہ بروز قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ جب نام اعمال ہاتھ میں دے گا تو یہ چیزیں اس میں لکھی ہوں گی، پھر ہمیں بہت ہی شرمندگی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے، اور آپ کے صدقے میں اللہ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے۔ پھر سورہ تکاثر کی آخری آیت دیکھیے، 7ویں آیت ہے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم پھر اس دن یعنی قیامت کے دن اے لوگو ضرور ضرور تم سے نعمتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا، کویسچنز ہوں گے نعمت کے بارے میں۔ جو صحیح الدماغ ہیں، پاگل نہیں ہیں، ان سے دماغ کے بارے میں سوال ہوگا، آنکھیں، کان، زبان، سانس کا آرام سے آنا جانا، ہاتھ، ستر آپ کا، آپ کے قدم، آپ کا مال، ان تمام نعمتوں کے بارے میں جو میں گنوا لی اور جو ہزارہ نہیں گنوائی، سب نعمتوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کویسچن ہوگا۔ کویسچن کیا ہوگا؟ ان کو کیسے استعمال کیا اور کیسے حاصل کیا۔ اچھا، بعض چیزیں تو حاصل شدہ ہوتی ہیں جب ہم پیدا ہوتے ہیں، سماعت ہے، ہماری بینائی وغیرہ وغیرہ، لیکن پیسہ اس کے لیے ہم ذریعہ اختیار کرتے ہیں۔ ہم کھاتے ہیں کوئی چیز، وہ کھانے کی چیز کیسے لیے، چوری کر کے یا باقاعدہ خرید کر لی ہے یا کسی نے گفٹ دی ہے، یوں۔ تو کویسچن ہوگا کہ تم نے ان نعمتوں کو کس طرح حاصل کیا اور کیسے خرچ کیا۔ تو بس اب جو گندہ سوچے، گندہ دیکھے، گندہ سنے، گندہ پڑھے، گندہ بولے، اپنے ستر کو غلط مقامات پر زنا وغیرہ کے اندر استعمال کرے، ہاتھوں سے گناہ کی چیزیں چھوئے، پیروں کو غلط مجالس کی طرف لے کر جائے، حرام ذرائع سے پیسہ کمائے اور حرام میں خرچ کرے، یا حلال کمائے لیکن حرام میں خرچ کرے اور حقوق العباد تلف کر دے، اس کو بروز قیامت اللہ کی بارگاہ میں سوال کا جواب دینا ہوگا۔ اور لازم بات ہے، سوال اس لیے نہیں ہوگا کہ بتاؤ جواب آتا ہے کہ نہیں آتا، اس لیے وہ تو شرمندہ کرنا مقصود ہوگا، اللہ سب جانتا ہے، یہ گناہ کی اقرار کرتے ہو، اب اس کی سزا ہے۔ ہاں، اگر اللہ اپنے کرم سے مغفرت فرما دے تو بہت بڑی بات ہے، لیکن ہمیں ڈرنا چاہیے، ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے درگزر نہ کرے، کیونکہ کچھ لوگ یقیناً جہنم میں تو جائیں گے، پھر نبی کریم شفاعت کر کے ان کو باہر لائیں گے۔ پھر سورۃ العصر ہے، مکی صورت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والعصر عصر کے وقت کی قسم، ان الانسان لفی خسر بے شک تمام انسان خسارے میں ہیں۔ یہاں تک تو جو ذکر کیا اس کے اعتبار سے انبیاء، صحابہ، اولیاء، علماء، مفتیان کرام اور نیک، مومن، کافر سب نقصان میں ہیں۔ پھر اللہ نے استثناء فرمایا الا الذین آمنوا مگر وہ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور انہوں نے نیک اعمال کیے، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر اور آپس میں حق اور صبر کی نصیحت و وصیت کرتے رہے۔ ایمان لانے سے مراد ہے اپنے عقائد کو درست کرنا، جو اکثر میں کہتا ہوں ہمارے مسلمان اپنے عقیدوں کو درست نہیں کیے ہوئے، اس لیے کہ ہم نے عقیدہ باقاعدہ نہ کسی عالم سے سیکھا، نہ کسی کتاب سے پڑھا، اگر پڑھا تو کسی عالم سے اس کو سمجھنے کی زحمت گوارا نہیں کی۔
ہمارے پاس ذہن میں کچھ بھی نہیں ہوتا، کوئی ہم سے دین کی بنیادی عقائد کے اعتبار سے باتیں پوچھ لے تو ہم لوگ انٹروڈکشن ہی پیش نہیں کر سکتے۔ مثلا اللہ تعالیٰ کون ہے ذرا بیان کرو، ہم سوچیں گے ٹوٹا پھوٹا سا تعارف کر دیں گے، لیکن جامع اور مضبوط تعارف قرآن کسے کہتے ہیں، قرآن میں اور کلام الہی کے اندر فرق کیا ہے، اسی طریقے سے اسلام کیا ہے، اسلام تقدیر کیا ہے، تقدیر کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں، جنات کی اصل کیا ہے، فرشتوں کی کیا ہے، آخرت کے بارے میں کیا تصور رکھنا چاہیے۔ اسی طرح جو عقائد اہل سنت، نظریات اہل سنت، ٹناڈن سنی ہیں صاحب، لیکن بٹھا کے ان سے 4 کویسچن کر لیں، وہ اپنے مسلک اور مذہب کے بارے میں بولنے پر قدرت حاصل نہیں رکھتے۔ بس ہمارا یہ عقیدہ ہے، دلیل کیا ہے، ہمارا یہ عقیدہ ہے، ہم نے بڑوں کو کرتے دیکھا، یہ کوئی دلیل نہیں ہوتی بھائی جان۔ یہ دلائل تو یہی دلیل کفار نے پیش کی، جب انبیاء علیہ السلام ان کو کہتے ہیں کہ آپ ایمان لائیں تو کہتے ہیں ہم تو اسی پر رہیں گے جس پر اپنے آباء و اجداد کو پایا۔ اب میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ کے آباء و اجداد ضرور غلط ہوں گے، ہو سکتا ہے صحیح بھی ہوں، لیکن یہ بھی تو ہو سکتا ہے غلط ہوں، اور انہی سے آپ کے نظریات آپ کے گھر کے اندر آئے۔ کیوں نہ ایک دفعہ ان کو چیک کروا لیا جائے، کیوں نہ ہم عقیدے کو سیکھ لیں، اور سیکھنے کے بعد باقاعدہ پھر مضبوط مسلمان ہوں کہ جس سے اس کے مذہب کے بارے میں بنیادی چیزیں پوچھی جائیں تو وہ فوراً جواب دے دے۔ چنانچہ نام کے مسلمان نہیں ہونے چاہیے، ہم کام کے مسلمان ہونے چاہیے۔ پھر دیکھیں ایمان لانا ہی کافی نہیں، نیک عمل۔ ہمارے بعض بھائی کہتے ہیں بھئی کلمہ پڑھو اور عقیدہ ٹھیک کر لو بس جنت میں چلے جاؤ گے، تو پھر یہ جو اللہ نے آگے عمل کے بارے میں بات بیان کی کہ ہم ان حکمتوں کو باطل کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ معلوم نہیں یہ سمجھدار اعظم آیا ہے پوری دنیا کے اندر، یعنی شرم نہیں آتی ہمیں کہ ہم جب اس قسم کے جملے کہہ رہے ہیں تو کس پر یہ اعتراض جا رہا ہے۔ اللہ کو معاذ اللہ علم نہیں ہے، یا انبیاء علیہ السلام کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئی، صحابہ کرام کو نہیں آئی، تمہیں آ گئی سمجھ میں، یہ بالکل غلط ہے۔ عقائد امپورٹنس رکھتے ہیں لیکن عمل کی بھی اہمیت اللہ نے بیان فرمائی۔ اچھا ایمان آپ لے آئے، عمل کی یہ آپ کی ذات کے ساتھ خاص ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ابھی بھی خسارے سے باہر نہیں ہوگے جب تک اب دوسروں کی فکر نہ کریں، نیکی کا حکم کریں، برائی سے روکیں، ورنہ پھر بھی پھنسیں گے۔ تو ہم خسارے سے مکمل طور پہ باہر آئیں گے۔ تو میں گزارش کرتا ہوں اپنے بھائیوں سے بہنوں سے، نمبر 1 آپ اپنے عقائد سیکھیں، نمبر 2 نیک عمل کی معرفت حاصل کر کے تقاضائے شریعت کے مطابق ادا کریں، نمبر 3 نیکی کا حکم کرنا، برائی سے روکنا، اس کا علم سیکھیں، کہاں کتنی سختی کرنی ہے، نرمی کرنی ہے، کس انداز سے تبلیغ کرنی ہے، سیکھیں تو آپ خسارے سے باہر ہوں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے سورۃ الماعون میں، یہ بھی مکی صورت ہے، 4 سے 7ویں آیت میں بہت جو مضمون بیان کیا، کاش ہمارے مسلمان اس کو پڑھیں۔ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ، بربادی ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں۔ دیکھیں جو اپنی نمازوں سے ہیں، نمازی یعنی صاحب ایمان ہے لیکن نمازوں سے غافل ہیں۔ ہماری وہ بہنیں درس حاصل کریں جو مہینوں مہینوں فجر نہیں پڑھتی، جسم کے تھکے ہونے کا بہانہ کر کے اور دیگر چیزیں، قبر میں جا کے پتہ چلے گا آپ کی تھکن کیسے اترے گی۔ اسی طرح چھوٹی چھوٹی باتوں پہ نمازیں چھوڑ دینا، 2 گھنٹے باتیں کرنے کا ٹائم ہے پڑوسن کے ساتھ، لیکن اللہ کی بارگاہ میں تازہ وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے۔ رزق اللہ کا کھائیں، بات اس کے دشمن شیطان کی مانیں۔ ایسے ہمارے مرد حضرات ہیں، مسجدیں ویران ہو گئی ہیں ہماری۔ ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ بس نماز کوئی بڑی عبادت نہیں ہے، بہت بڑی۔ دیکھیں اللہ نے فرمایا بربادی ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنے نمازوں سے غافل ہیں۔ دوسرا الذین هم یراؤون، وہ لوگ جو دکھاوا کرتے ہیں، دکھاوا، ریاکاری۔ ریاکاری کا مطلب کیا ہے؟ جس عمل سے اللہ کی رضا حاصل ہو سکتی ہو اسے دنیاوی فائدوں کے لیے کرنا۔ اب وہ مختلف شکل میں ہو سکتے ہیں، تعریفی جملے سننے کے لیے، مرکزی محفل بننے کے لیے، لوگوں کے قلوب کو مسخر کرنے کے لیے، ان کی جیبوں سے مال نکلوانے کے لیے، کسی جنس مخالف کی توجہ حاصل کرنے کے لیے، اپنے آپ کو کچھ نقصانات سے بچانے کے لیے۔ جو نیک عمل اختیار کرے گا وہ ریاکاری میں آئے گا، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان کے لیے بربادی ہے۔ تو لہٰذا اس سے مجھے بھی درس حاصل کرنا چاہیے۔ اگر میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں تو آپ کو دکھانے کے لیے نہیں ہونا چاہیے، اللہ کے لیے ہونا چاہیے۔ میں اپنا احتساب کروں، آپ اپنا احتساب کریں۔ جو قاری حضرات قرات کرتے ہیں محافل کے اندر خاص طور پہ، اور ہر آیت پڑھنے کے بعد کان متوجہ ہوتے ہیں کہ اب سبحان اللہ کی آواز آئے
اور نہیں آئے تو دل میں غم سا پیدا ہوتا ہے، مغموم ہو جاتے ہیں اور بعد اوقات ناراض ہو کے کہتے ہیں تم لوگ بت تو نہیں بیٹھے ہوئے سامنے. یعنی کیش کرو میری قرات کو، جو میرا ثواب ہے اس کو کیش، مجھے یہیں بدلہ چاہیے، میری تعریفیں کرو. اور پھر کسی آیت کے پڑھنے پر اگر کسی نے آ کے 1500 کا نوٹ ڈال دیا، ہو قاری صاحب کو 4 آیت اور یاد آ جائیں گی. تو ہمیں بدگمانی نہیں کرنی، خود احتساب کریں قاری صاحب. اسی طرح نعت خوان حضرات پوری زندگی بعضوں نے نعت کو بزنس بنا لیا ہے، پیسہ کما رہے ہیں اس سے. جہاں پیسہ کم ملے وہاں موڈ آف ہو جاتا ہے، میزبان سے لڑنا شروع کر دیتے ہیں. اس محفل میں کہتے ہیں آئندہ تو وہاں جاؤں گا نہیں، قدر نہیں کرتے ہیں، پیسہ پورا نہیں دیا ہے. جہاں پہ کسی شعر پہ پیسہ ملنا شروع ہو اس کو تکرار کرنا بار بار، ایسے شعر پڑھنا کہ سامنے والے پھڑک کر جیب سے پیسہ نکال کر دے دیں، کوئی عمرے کا ٹکٹ دے دے، کوئی مطلب یہ کہ تعظیم کرنا شروع کر دے. ہر نعت خوان اپنا احتساب کرے. میں نے پہلے بھی آپ کو حدیث سنائی، نبی کریم فرماتے ہیں شہید، سخی اور صاحب علم ریاکاری کرتے رہے منہ کے بل گھسیٹ کے جہنم میں پھینکے جائیں گے. اگر آپ پھر یہ اس طرح کی ریاکاریاں کرنے والا کوئی نعت خوان یہ تصور کرے کہ میں ثنا خوان مصطفیٰ ہوں، بروز قیامت میری بڑی عزت ہوگی. ایک تو میں انتہائی دائرہ ادب میں رہ کر گزارش کرتا ہوں، مجھے قیامت تک ایک دلیل لا کر دے دیں قرآن یا حدیث سے جس میں ہو کہ نبی کا ثنا خوان ہونا یہ آپ کے لیے آخرت کے درجات کی بلندی کا سبب بنے گا. آخرت میں آپ کو فوراً نجات مل جائے گی. قرآن یا حدیث سے ایک دلیل دے دیں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں اس بات کا انکار کر رہا ہوں کہ نعت پڑھنے سے ثواب ملتا ہے، نعت پڑھنے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خوش بھی ہو سکتے ہیں، اس کا انکار مقصود نہیں. لیکن سمجھانا کیا مقصد ہے کہ ایک نعت خوان ان ریاکاریوں کے ساتھ نعت پڑھے اور یہ پھر سوچے کہ چونکہ میں ثنا خوان مصطفیٰ ہوں تو شاید جس طرح علماء کا الگ ایک مقام ہوگا، مفتیان کرام کا الگ ہوگا، انبیاء علیہم السلام کا ہوگا، شہداء کا ہوگا، تو ثنا خوان مصطفیٰ کا بھی کوئی مقام ہوگا. اس پہ میں گزارش کر رہا ہوں ایک دلیل لا کر مجھے دے دیں. اور میں عوام سے بھی گزارش کرتا ہوں خدا را اپنے بچوں کو آزمائش میں مت ڈالیں. بعض لوگ ہم نعت خوانوں کی تعریف سنتے ہیں، ان کو سراہا جانا سنتے ہیں، پیسے بہت مل رہے ہیں، تو بعض لوگ کہتے ہیں میں چاہتا ہوں میرا بیٹا بھی ثنا خوان بنے. کیا کرے گا ثنا خوانی کر کے؟ آپ چاہتے ہیں پیسہ آئے؟ آپ اپنے بچے کو آزمائش میں ڈال رہے ہیں. یا تو اس کی پہلے بہترین باطنی تربیت کریں کہ اس کے لیے تعریف اور مذمت برابر ہو جائے، وہ اللہ کے لیے پڑھے، پیسے کے لیے نہ پڑھے. اگر اس کو محفل میں بلا کے نہ پڑھایا جائے، اس کے دل میں ملال پیدا نہ ہو، وہ کہے میں سائیڈ میں ہٹ کے بھی پڑھوں گا، میرے آقا تو تب بھی راضی ہوں گے. اسے پیسے ملے نہ ملیں اس کے دل میں کوئی ملال یا افسوس یا غم پیدا نہ ہو کہ میں تو اللہ کے لیے آیا تھا، کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ تربیت کر کے اپنے بچوں کو پڑھوائیں، بہت اچھی بات ہے. ورنہ یاد رکھیں جیسے میں آپ کو کہہ رہا ہوں ثنا خوان ہونا آخرت کے لیے کوئی درجات کی بلندی کا سامان پیدا نہیں کرے گا. یعنی دلیل کے اعتبار سے کوئی دلیل نہیں ہے اس پہ، بلکہ خطرے میں ہے. نعت خوان حضرات جو موجودہ طرز چل رہی ہے اس میں شدید ترین خطرے کے اندر ہے، بہت زیادہ خطرے میں. میری یہ باتیں اکثر بری رکھتی ہیں، سمجھتے ہیں شاید نعت خوانی کے خلاف ہیں، نعت خوانوں کے خلاف ہے. بھئی کیوں ہوں گے خلاف؟ کس وجہ سے ہوں گے؟ نعت خوان بھی میرے بچے ہیں اور میرے بھائی ہیں. جس طرح ہم عوام الناس کو سمجھاتے ہیں ایسے ہی ہر طبقے کو سمجھانا ہماری ذمہ داری ہے. حتیٰ کہ میں اپنے آپ کو سمجھاؤں گا، حتیٰ کہ میں طبقہ علماء کو بھی عرض کروں گا. ہم سب، اور یہ نہیں کہ اپنے آپ کو بہت اونچا سمجھ کے، بڑا عاجز بندہ ہوں میں، اللہ مجھے عاجزی عطا فرمائے اور حقیر و کمتر سمجھتے رہنے کی ہی توفیق عطا فرمائے. لیکن یہ ہمارے بھائی بہن ہیں، اگر ہم ان کی اصلاح نہیں کریں گے کون کرے گا؟ تو ثنا خوان اگر کوئی مجھے سن رہا ہے بہت خطرے میں. آپ ایک لمحے کے لیے الگ اپنا احتساب کیجیے گا، میری بات کا برا نہ مان، احتساب کریں نا. آپ کیا صرف ثنا خوانی کی وجہ سے آپ کے لیے فرض علوم سیکھنا معاف ہو گئے؟ دلیل دیں. کیا نمازیں معاف ہو گئیں؟ دلیل دیں. کیا روزے معاف ہو گئے؟ دلیل دیں. آپ کے لڑکیوں سے دوستی کرنا جائز ہو گیا؟ دلیل دیں. آپ کا گناہ پہ دلیر ہونا جائز ہو گیا؟ دلیل دیں. آپ پیسے کے لیے نعت پڑھیں، واہ واہ کے لیے کریں، ریاکاریاں کریں، آپ کو اگر پیسہ کم ملے آپ کا موڈ آف ہو جائے، یہ صحیح ہے؟ دلیل دیجیے. صرف ثنا خوان ہونے کی وجہ سے آپ کے آخرت میں درجے بلند ہوں گے اور آپ کو محشر میں الگ مقام ہوگا؟ دلیل دیجیے. اور قرآن حدیث سے دلیل لائیں. میں پھر گزارش کرتا ہوں، میں نے اس فرائیڈے بھی بیان کیا تھا، نعت گو شاعر جو ہوتے ہیں ان میں سے 99% غیر عالم ہوتے ہیں.
انہیں کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ ہمیں شعر کے اندر کس طریقے سے کیا لکھنا ہے، بس جو دل میں آیا، جو خیال آیا، اس کو شعر کی شکل میں ڈھال دیتے ہیں، اور پھر یہ اپنے ایک گروپ کے لیے ایسے ایسے شعر لکھتے ہیں کہ سننے والے کو ایسا لگتا ہے کہ شاید یہ قرآن و حدیث کا نچوڑ ہے۔ میں ثنا خان مصطفیٰ، مفہوم جیسے میں ثنا خان مصطفیٰ میدان محشر میں آیا، فرشتوں نے کہا سرکار کا ثنا خان آ گیا، راستہ چھوڑ دو، جنت میں چلا گیا۔ اچھا لاؤ اس پہ دلیل لاؤ قرآن و حدیث سے، جو یہ آپ نے تخیل کو شعر کی شکل میں ڈھالا ہے، کیا اس پر کوئی آپ کے پاس دلیل ہے؟ نہیں، اس کا مطلب ہے آپ نے اپنے خیال سے ایک شعر ڈھال لیا، خود ساختہ ایک آخرت کا درجہ متعین کیا اور پبلک کے درمیان عام کروا دیا۔ لوگ سمجھ رہے ہیں یار ثنا خان تو بہت آخرت میں درجے بلند ہوں گے، اس لیے اپنے بچے کو ثنا خان بناؤ۔ اسی طرح میں قبر میں گیا تو منکر نکیر آیا، انہوں نے کہا تو ثنا خان مصطفیٰ، بغیر سوال کے چلے گئے۔ یہ آپ نے ایک تخیل کو ایک شعر کی شکل میں ڈھالا، لائیں اس پہ قرآن و حدیث سے دلیل دیجیے، ایسا ہوگا دلیل دے دیں۔ تو میں آپ سے گزارش کرتا ہوں خاص طور پر نعت خوان حضرات سے کہ ذرا توجہ کیجئے، شریعت آپ کے لیے بھی بھائی جان، اگر آپ نے نعت پڑھنا شروع کی تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب آپ شریعت سے بالکل ماورا ہو گئے۔ تو اس لیے اور اسی طرح میں ماں باپ کو سمجھا رہا ہوں، اپنے بیٹا بیٹیوں کو نعت خوان بنانے کا سوچنا آپ ایک بہت بڑے خطرے میں ڈال سکتے ہیں اپنے بچوں کو۔ نعت ضرور پڑھوائیں اپنے بچوں کو، اور اگر آپ اسٹیج پہ پڑھانا چاہتے ہیں، ٹی وی پہ چلیں اس پہ بھی پڑھائیں، لیکن پہلے باطنی تربیت کامل کریں، ورنہ آپ اپنے ہاتھوں سے اپنی اولاد کو تباہ کریں گے اور آخرت میں بہت برا معاملہ ہوگا۔ میں طبقہ نعت خوانوں سے اس طبقے سے، اس گروپ سے کوئی خدا نہ خواستہ بدظن نہیں ہوں، کوئی نفرت نہیں، میں تو بڑی پیار محبت کرتا ہوں، مسلمان ہے نا، محبت کرتا ہوں، لیکن جو غلط چیزیں میں اس کے بارے میں تھوڑا سا کہتا ہوں کہ تھوڑا سا توجہ کر لیجئے۔ شاید بہت ہی کم نعت خوان ہیں جو نماز کا کہیں، انہیں سامنے بیٹھے ہوئے لوگوں کی آخرت کی فکر ہو، یعنی گناہ گار ہیں، جہنم میں نہ چلے جائیں گے تو میرے آقا رنجیدہ ہوں گے، تو چلو ہم ان کو نیکی کا حکم بھی کر دیں، برائی، اللہ نے آپ کو عزت دی ہے نا، ایک مقام دیا ہے، ایک وقار دیا ہے، آپ اس کو تبلیغ دین کے لیے کیوں نہیں استعمال کرتے؟ پہلے تو آپ فرض علم سیکھیں، اپنی بیویوں کو سکھائیں، اپنے بچوں کو سکھائیں۔ نعت خوان ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلکم نارا وقودھا الناس والحجارہ کا کلام آپ کے لیے نہیں ہوگا کہ ایمان والو اپنے آپ کو اور جہنم، اپنے گھر والوں کو جہنم کے ساگ سے بچاؤ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں، یہ دوسروں کے لیے، آپ کے لیے نہیں ہے۔ تو خود بھی سیکھیں اور پھر درد پیدا کریں امت کا، اور خاص طور پہ جو سیٹھ حضرات ہیں جو آپ کو بڑے بڑے ہزار کے نوٹ دیتے ہیں، پبلک کو تو پھر بھی کہہ دیتے ہیں، ان کو نہیں کہتے، ڈر لگتا ہے ان کو کہیں گے تو محفل میں بلانا چھوڑ دیں گے، اتنا زبردست ایک محفل میں لاکھ 1.5 کی نیاز مل رہی ہو تو اس کو کہہ کے ہم نے اپنا دروازہ بند کرنا ہے؟ آپ سے بروز قیامت اس کا بھی سوال کیا جائے گا، کیونکہ آپ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف علماء کو یہ ڈیوٹی نہیں دی، ہماری تو ہے الحمدللہ رب العالمین، ہر مسلمان کو ڈیوٹی دی ہے، برائی کو دیکھو تو ہاتھ سے بدل دو، ہاتھ سے نہیں بدل سکتے زبان سے بدلو، زبان سے نہیں بدل سکتے تو کم از کم دل میں برا جانو، اور یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے۔ اچھا کمزور ترین درجہ کہاں ہوتا ہے؟ جب جان کا خوف ہو آپ کو، آپ کہیں کہ بھئی یہ تو مار دے گا، مسئلہ پیدا ہوگا، تب چلیں آپ نے ایسا کر لیا۔ لیکن جہاں پہ آپ کہہ سکتے ہیں، آپ بول سکتے ہیں، اللہ نے آپ کو توفیق دی ہے، سامنے والا آپ کی عزت کر رہا ہے، لیکن اس ڈر سے نہ کہنا کہ نہیں پھر ناراض نہ ہو جائے، بلانا چھوڑ دے گا، تو پھر یہ غیر مناسب چیز ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے تو اب عوام کو جو میں سمجھا رہا تھا ذہن میں رکھیے گا، اگر شعر میں کسی بھی چیز کے بارے میں ذکر کیا جائے، کیونکہ شاعر ہر ایک عالم نہیں ہوتا، ہر ایک میرا اعلیٰ حضرت نہیں ہے، ہر ایک مصطفیٰ رضا خان صاحب نہیں ہے، ہر ایک جو تاج الشریعہ نہیں ہے کہ ان کے اشعار جو ہیں عین قرآن و حدیث کی تعلیم کے موافق، یہ تو جو خیال آتا ہے اس کو فوراً تخیل کو شعر کی شکل میں ڈھال دیتے ہیں۔ تو یہ میں آپ سے بہت گزارش کر رہا ہوں، شعروں میں اگر کوئی عقیدہ بیان ہو اس کو جب تک آپ قرآن و حدیث پر پیش نہ کر دیں اس کو اختیار نہ کریں۔ جیسے یہ شعر ہے کہ یہ سرکار کی محفل ہے، اس میں سرکار کا آنا لازم ہے، سرکار کا آنا لازم ہے، غلط، کسی بھی محفل میں سرکار کا آنا لازم نہیں، لازم مینس ڈیوٹی، اور ڈیوٹی پوری نہ کریں تو گناہ گار ہو آدمی، یعنی اللہ کا حکم کہ آنا ہے، نہیں آیا تو پھر نافرمان ہو جائے، ڈیوٹی تو نہیں ہے۔ ہاں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی عطا سے جس محفل میں چاہیں تشریف لا سکتے ہیں،
اب یہ ایک شعر میں ڈھال دیا، آپ اس کو پڑھتے ہیں، عوام کہتی ہوئی سرکار کی محفل آنا لازم ہے۔ بعض جگہ تو جوہلا نے کرسیاں رکھی ہیں، آپ کو پتہ ہے، محافل کے اندر، اور یہ جھوٹے پیر جو ہوتے ہیں نا وہ اس طرح ہی کرتے ہیں، بھئی یہ ہم نے کرسی رکھ دی ہے، کیوں؟ ابھی ہم نعت خوانی کریں گے، سرکار اس پہ آ کے بیٹھیں گے۔ وہی سارے الرٹ ہو گئے، سرکار آ کے بیٹھیں گے، بھئی کہاں سے ثابت ہے بھائی؟ کیوں کہا ہے، لکھا ہے یہ شعر؟ اسی طریقے سے میدان محشر میں یوں ہوگا، یوں ہوگا، قبر کے اندر ایسا ہوگا، یہ بعض اوقات وہ اپنے تخیلات کو شعر کی شکل میں لاتے ہیں، آپ اس کو سب کو حق نہ سمجھیں، خدا را۔ اسی طرح میں اس فرائیڈے بھی میں نے یہ کہا، میدان محشر میں غلامان مصطفیٰ بڑے پرسکون ہوں گے، سامنے بیٹھے ہوئے سارے جھوم جاتے ہیں، واہ بے واہ۔ بھائی ایک منٹ، یہ تو بتائیں غلامان مصطفیٰ سے مراد کیا ہے؟ غلام دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک غلام وہ جو آقا کا کہنا مانے، آقا کی پسند اور ناپسند کا خیال کرے، ایک غلام ایسا ہوتا ہے ہر پسند ناپسند کو رد کرے اور حکم نہ مانے۔ آپ بتائیں اچھا غلام کون سا ہے، یہ یا یہ؟ بولیے، یہ لائق سزا ہے، یہ لائق انعام؟ آپ کہیں گے لائق سزا، تو پھر آپ اس شعر کے اوپر کیسے جھوم گئے کہ جی غلامان مصطفیٰ آئیں گے میدان محشر میں، ان کو انعام ملے گا؟ یعنی شعروں کی حقیقت تک پہنچنا نہیں چاہتے ہم یہ دیکھنا نہیں چاہتے، اپنا احتساب نہیں کرتے، خوش فہمی میں مبتلا۔ تو خلاصہ کلام یہ کافی میں نے اس پر کلام کر لیا۔ ریاکاری جو ہے وہ بہت ہی خطرناک ہے، آپ کو تباہ و برباد کر سکتی ہے، اس لیے ہر طبقہ، علماء بھی، مفتیان کرام، قراء حضرات، نعت خوان حضرات، پھر عام مسلمان جو خرچ کر رہے ہیں، کوئی ویلفیئر چلا رہے ہیں یا ٹی وی کے اوپر آ رہے ہیں، ہر ایک کو ریاکاری سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے، کیونکہ یہ حرام قطعی ہے اور شدید گناہ کبیرہ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو شرک خفی سے تعبیر فرمایا ہے۔ اب آپ اس سے اندازہ کر لیں کس قدر خطرناک ہے۔ سورہ کافرون مکی صورت ہے، اس پوری صورت کا خلاصہ یہ ہے کہ آپ نے کفار کو جب دعوت دی وہ نہیں مانے، تو میرے آقا نے برات کا اظہار کیا اور فرمایا لکم دینکم ولی دین، ٹھیک ہے، تمہارے لیے تمہارا دین اور میرے لیے میرا دین، اگر تم میرے دین پہ نہیں چلتے ہو تو یوں۔ تو یہی آج کل مسلکی تفریق کے اندر ہمیں اختیار کرنا چاہیے، لڑائی جھگڑا نہ کریں۔ جو مختلف مکاتب فکر ہیں، ہر ایک کے اپنے اپنے عقائد ہیں، اور ہر عقیدہ ان کا کسی نہ کسی دلیل سے ثابت ہوتا ہے، کسی بھی آپ مکتب فکر کو لے لیں۔ لہذا اس کھینچم تانی میں لگنا کہ تم میرے مکتب فکر کو درست مانو، میرے دلائل کو صحیح مانو، اپنے مکتب فکر کو غلط کہو، اپنے تمام دلائل کو ناقص، فاسد اور غلط کہو، یہ اس جھگڑے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ کوئی کسی کو سامنے سرنڈر کرنے کے لیے تیار نہیں، نتیجہ انتشار، افتراق پیدا ہوگا۔ آج کل کے دور میں اپنا مسلک چھوڑو نہیں، دوسرے کا مسلک چھیڑو نہیں، بس، اور اپنا عقیدہ اتنا اچھا سیکھیں، اپنا مسلک اتنا اچھا سیکھیں کہ یوں نہ ہو کہ کسی نے کوئی پھلجڑی چھوڑی اور فوراً پھر ہم جیسے جو لوگ جو ان کے رسائی تک جن تک آپ لوگوں کی رسائی ہے، فوراً میں سے مفتی صاحب اس نے یہ بول دیا، ہمارا عقیدہ تو یہ ہے، میرے تو ایمان ڈاواں ڈول ہو گیا۔ ارے بھائی اتنے کچے عقیدے کے ساتھ چل کیوں رہے ہو؟ اب ہماری بات ہی نہیں مانتے تبھی تو ایسا ہوتا ہے۔ اپنا دین سیکھا ہے، آپ نے اپنا مسلک سیکھا ہے۔ میں اسی لیے کبھی کبھار بولتا ہوں ناراض مت ہوا کریں، ٹن سنی جو کہلاتے ہیں نا، ان کو بٹھا کے اگر ضروریات اہل سنت کے چند کویسچن کر لیں، بیچارے اس کے بھی جواب نہیں دے سکیں گے۔ بھائی دین سیکھیں، آپ اپنا عقیدہ سیکھیں، مضبوط بنیں، دلائل آپ کے پاس ہو، مجالے کوئی بہکا دے۔ تو آج کل کے دور میں یہ بس کریں، لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین ہے، ہمارے لیے ہمارا دین ہے، بس۔ ان مسائل میں اگر آپ پڑھیں گے، اصولی مسائل میں خاص طور پر بڑے مسائل ہیں، ان میں گہرائیاں ہوتی ہیں، اس میں دلائل ہیں، عوام الناس اس کو نہیں سمجھ پاتی۔ اب نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ وہ ان کے اکابرین کو گالی دیتا ہے، اور جب آپ کسی کے بڑوں کو گالی دیں گے، وہ آپ کے بڑوں کو گالی دے گا۔ ذہن میں اچھی طرح رکھیں، اگر کوئی بات کرنی بھی ہے تو آسن طریقے سے ہونی چاہیے، وہ بھی علماء کریں، عوام کا یہ کام ہی نہیں، ان کو نہیں پتہ گہرائیاں کیا کیا ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ کوئی اپنے ماں باپ کو گالی نہ دے۔ صحابہ کرام حیران ہوئے، رسول اللہ کون اپنے ماں باپ کو گالی دے گا؟ آپ نے ارشاد فرمایا جب تم کسی کے ماں باپ کو گالی دیتے ہو تو وہ تمہارے ماں باپ کو گالی دیتا ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے اگر ہم کسی کے ماں باپ کو گالی دے کر جواباً اپنے والدین کو گالی دلوائیں تو یہ ایسا ہی ہے جیسے ہم نے خود اپنے ماں باپ کو گالی دی۔ اب ادھر آ جائیں، آپ دوسروں کے مکتب فکر کے بڑوں کو برا بھلا کہیں گے تو وہ آپ کے بڑوں کو برا بھلا کہیں گے۔ تو اس لیے میں گزارش کرتا ہوں
کہ اپنے مسلک تک آپ بالکل محدود رہیں، اسے اچھی طرح سیکھیں، دلائل کی گہرائی کو سمجھیں۔ ہاں پھر کوئی آپ پہ اٹیک کر رہا ہے تو دفاع کرنا آپ کا حق ہے، دفاع کریں، لیکن دوسرے سے بحث کرنا، مناظرہ کرنا اور دوسرے کو قائل کرنے کی کوشش کرنا، یہ ایک تو عوام کا کام ہے ہی نہیں، پہلی بات یہ۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آج کل کے دور میں کوئی اپنا مسلک چھوڑ کے دوسرے کے پاس نہیں آئے گا۔ نتیجہ کیا نکلے گا؟ افتراق، انتشار۔ جتنے بھی یوٹیوب پہ مناظرے پڑے ہوئے نا، دیکھ لیں، ایک تو وہ مناظرے نہیں ہیں، مجادلے ہیں، جھگڑا، باہم جھگڑا، جدل ہی جدل ہے، اس کو مناظرے کا نام دے دیا، ہو یہ ہوئے وہ ہو، جو زیادہ شور مچائے وہ جیت گیا، اور نتیجہ کچھ بھی نہیں، مال صفر، 4 گھنٹے 5 گھنٹے کے پڑے ہوئے ہیں، دیکھ لیں آپ مجادلے، اور نتیجہ صفر، کیا فائدہ؟ اس لیے اپنے مسلک کے اوپر توجہ کریں، اپنے عقائد سیکھیں، معمولات سیکھیں، اپنے مسائل سیکھیں، اپنے آپ کو کامل مسلمان بنائیں، اور اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ رکھیں۔ میدان محشر میں اللہ نعمت عطا فرمائے گا۔ پھر سورہ اخلاص مکی صورت ہے، اس کا شان نزول جو بیان کیا وہ مختلف، اس میں ایک یہ ہے کہ کفار آئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، بتائیں آپ کا رب پیتل کا ہے، سونے کا ہے یا چاندی کا ہے؟ سرکار جلال میں تشریف لائے، خاموش رہے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائیں جس سے یہ ثابت ہوا، جس سے یہ اشارہ ملا کہ اللہ کی ذات کے بارے میں کویسچن مت کرو، اللہ کی حقیقت تم نہیں سمجھ سکتے، اس کی صفات پر غور و تفکر کرو۔ تو کیا فرمایا؟ قل هو اللہ احد، اے حبیب ذات باری تعالیٰ کو بیان نہ کریں، اس کی حقیقت تک کوئی نہیں پہنچ سکتا، آپ صفات بیان کریں، آپ فرمائیے کہ وہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، وہ کسی کا اثر قبول نہیں کرتا، بہت بے نیاز ذات ہے۔ وہ مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر کوئی میں اگر 100 سال تک عبادت کروں، جیسے شیطان کی مثال لے لیں، 1000 سال عبادت کی، ایک غلطی کی، اللہ نے تباہ کر دیا اس کو، ایمان چھین لیا اس کا، یہ بے نیازی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ اثر قبول کرتا تو اس کی 1000 سال کی عبادات قلب پہ اثر کرتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سے پاک و صاف ہے۔ لم یلد ولم یولد، نہ اس کے کوئی اولاد ہے نہ وہ پیدا کیا گیا، ولم یکن لہ کفوا احد، اس کا کوئی برابر کوئی ہمسر نہیں ہے۔ اس سے نتیجہ نکلا صفات پر غور کریں، اللہ کی ذات پر غور نہ کریں۔ 2 آیات بس لے لیتے ہیں۔ پھر قل اعوذ برب الفلق، یہ سورہ فلق ہے، یہ بھی مکی صورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آخر میں ارشاد فرمایا، شروع میں ہے قل اعوذ برب الفلق، میں پناہ طلب کرتا ہوں فلق کے رب کی۔ کس کس چیز سے آگے بیان ہوا؟ آخر میں من شر حاسد اذا حسد، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرتا ہوں حاسد کے شر سے جب وہ حسد کرے۔ تو ایک تو ہمیں خود حسد سے بچنا چاہیے، دوسرا جو حاسدین ہیں ان کو پہچان کر ان کے شر سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرنی چاہیے۔ تو ہر طبقے کے اندر، آپ علماء طبقے میں بھی حاسدین ہیں، نعت خوان ایک دوسرے سے حسد کرتے ہیں، قراء ایک دوسرے سے حسد کرتے ہیں، عورتیں ایک دوسرے سے حسد کرتی ہیں، ٹیچرز کے اندر حاسدین پائے جاتے ہیں۔ تو جو ذی نعمت ہے، نبی کریم نے فرمایا ذی نعمت مطلب نعمت والا، سرکار نے شاید فرمایا کلو ذی نعمت محسود، ہر نعمت والا حسد کیا جاتا ہے۔ آپ کے اطراف میں کوئی نہ کوئی حاسد ہوگا، اس کے شر سے بچیے گا، کیونکہ آپ کے خلاف پلاننگ کرے گا، لیگ پولنگ کرے گا، حتیٰ کہ وہ آپ کو تباہ کرنے میں جب اس کا حسد جوش میں آئے گا تو جھوٹ بھی آپ کی طرف منسوب کر کے آپ کی عزتیں خراب کرنے کی کوشش کرے گا۔ اور آخری آیت سورہ ناس، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں ارشاد فرمایا وہی کہ من شر الوسواس الخناس، میں پناہ طلب کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کی خناس کے وساوس کے شر سے۔ اب خناس کیا ہے؟ الذی یوسوس فی صدور الناس، خناس وہ ہے جو لوگوں کے قلوب میں وسوسے ڈالتا ہے۔ تو یہ کون؟ جن ہے، شیطان ہے؟ فرمایا من الجنۃ والناس، جنات میں سے اور انسانوں میں سے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وسوسہ صرف شیطان ہی نہیں ڈالتا، کچھ انسان بھی ہوتے ہیں۔ اس سے میری وہ بہنیں ذرا درس حاصل کریں، خصوصاً جن کی نئی نئی شادی ہوئی ہے، اپنے شوہر کی بن کر رہیں، انڈرسٹینڈنگ پیدا کریں، اپنی ساس کو اپنا بنائیں، اپنی نندوں سے پیار اور محبت کا ماحول رکھیں، اپنا گھر بسانا آپ کی ذمہ داری ہے۔ اگر آپ نے لوگوں کے وسوسے قبول کیے، کبھی امی کہہ رہی ہیں بیٹا دیکھو تمہیں یوں کرنا ہے، تمہیں یوں کرنا ہے، بڑی بہن سمجھا رہی ہے، خالہ سمجھا رہی ہیں، پھپھی سمجھا رہی ہیں، اور ساست کہہ بھی رہی ہیں بیوہ یہ تو بہت ہی بے وقوف بدھو ہے، پتہ نہیں کیسے ہمارے خاندان میں پیدا ہو گئی، تمہیں یہ کرنا ہے یہ کرنا ہے۔
اتنے مشورے لے کے جب بچی آ کر ان کو مشوروں کو عملی شکل دیکھنے کی کوشش کرتی ہے، توازن بگاڑ دیتی ہے، کبھی شوہر بدزن، کبھی ساس، لڑائی جھگڑا فتنہ فساد، وسوسے قبول نہ کریں۔ ایسے ہی بعض بدگمانیاں ڈالتے ہیں شوہروں کے دل میں بیویوں کے بارے میں، بیویوں کے دل میں شوہر کے بارے میں، ماں باپ کو اولاد سے بدزن کرتے ہیں، اولاد کو ماں باپ سے بدزن کرتے ہیں۔ خدا را میرا مشورہ مانیں، جو آپ کا رشتہ دار ایسا ہو جو لگائی بجھائی کرتا ہے، دلوں میں آگ بھرتا ہے، نفرتیں بھرتا ہے، جدائیاں کرواتا ہے، اسے یوں جیسے مکھی میں سے دودھ میں سے مکھی نکال کے پھینکتے ہیں نا، ایسے رشتہ داروں کو دفع کر دیں، دور کر دیں، ورنہ یہ آپ کو تباہ کر دیں گے۔ ساس کے دل میں بہو کے نفرت ڈالیں گے، بہو کے دل میں جا کے ساس کے نفرت ڈالیں گے، لڑوا کر خوش ہوتے ہیں یہ، چاہے وہ کتنا ہی قریب ترین رشتہ دار کیوں نہ ہو، جو ایسا فتنہ باز ہو، شریعت کہتی ہے اس کو اپنے سے دور کر دیں، اس سے قطع تعلق کرنا شرعاً بالکل جائز ہے۔ تو اچھی طرح پہچانیں آپ۔ ایسی بعض ہوتے ہیں جو باسز کے دل میں وسوسہ ڈالتے ہیں نیچے والوں کے لیے، ان کا نمبر بن جائیں، باقی سب کی لیگ پولنگ۔ ایسی بعض پیروں کے دل میں ڈالتے ہیں تاکہ ہم مقرب ہو جائیں، دوسرے مریدین زیادہ قریب نہ ہو سکیں۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اگر میرا کوئی بھائی بہن ایسا سن رہا ہے جو اس حرکتوں میں ملوث ہے، اس کی لگائی بجھائی، چغلی، ان کو لڑوایا ان کو لڑوایا، عادت ہو جاتی ہے باتوں کی، مرد ہو یا عورت، خدا را ایسا نہ کریں، اپنی آخرت کو برباد مت کیجیے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھیں ہمارا یہ سلسلہ انشاءاللہ درس کا رمضان کے آخر تک جاری رہے گا، اگرچہ قرآن ختم ہو چکا ہے لیکن انشاءاللہ درس ہوتا رہے گا۔ آپ اسی ٹائم ضرور درس ملاحظہ کیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ موضوع چینج ہوگا، کچھ ہم گناہوں کے بارے میں عرض کریں گے، کچھ فقہی مسائل ہیں وہ ذکر کریں گے، لیکن انشاءاللہ درس کا سلسلہ جاری رکھیں گے۔ 29 تاریخ تک تو کم از کم یہ ضرور سلسلہ جاری رہے گا۔ مجھے امید ہے آپ ہمارے ساتھ رہیں گے۔ میری کتاب قرب الہی خریدیں۔ میں تحدیث نعمت کے طور پہ عرض کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے عجب خود پسندی سے دور رکھے کہ یہ بہترین کتاب ہے، آپ اس کو پڑھیں۔ ایک دفعہ میری پوری کتاب پڑھ لیں، اس کے بعد تصوف کی کوئی بھی کتاب اٹھا کے پڑھیے گا، آپ خود فرق محسوس کر لیں گے۔ بھائی اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کہتا ہوں، پہلے میری کتاب ختم کریں، غور سے پڑھیں پوری، اس کے بعد کوئی اور کتاب پڑھیں، انشاءاللہ عز و جل آپ یہ کہیں گے کہ نہیں یہ کتاب زیادہ رہنمائی کے اعتبار سے اور مضامین کا احاطہ کرنے کے اعتبار سے اور ہر ضروری چیز کو کور کرنے کے اعتبار سے زیادہ جامع ہے۔ تو انشاءاللہ میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ باقی کتابیں پڑھنا چھوڑ دیں، یہ میں کیفیت کی بات کہہ رہا ہوں کہ ہم نے بہت ہی محنت سے کتاب لکھی ہے اور الہام خداوندی کے ساتھ، میں خدا کی قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں اس میں میرا کچھ بھی کمال نہیں، یہ اللہ نے کتاب لکھوائی ہے، ورنہ ٹوٹل اس کا مواد میں نے خود تلاش کیا۔ یہ تحدیث نعمت کے طور پر عرض کر رہا ہوں، اللہ مجھے معاف فرمائے اگر اس میری باتوں میں کوئی نفسانی خواہش ہو تو اللہ مجھے معاف کر دے۔ پورا مواد میں نے تلاش کیا، پورا کمپوز میں نے کیا، اس کی فارمیٹنگ میں نے کی، فونٹس بڑے کرنے چھوٹے کرنے، کون سا فونٹ کہاں لگانا ہے، صلی اللہ علیہ وسلم عز و جل لکھنا، یہ تمام چیزیں تقریباً سب میں نے کی۔ پروف ریڈنگ میں نے بہت کام کیا، پروف ریڈنگ میرے استاد محترم مفتی الیاس رضوی صاحب نے بھی کی ہے، اور میرے بھائی مفتی اعجاز صاحب نے بھی کی ہے، انہوں نے مشورے بھی دیے تو میں نے ان کو قبول کیا صدقے دل سے، اور یہ ہم نے مرتب کی۔ یہ بہترین کتاب ہے، آپ ضرور پڑھیں، اپنے گھر میں رکھیں، بار بار پڑھیں، عمل کریں، اپنے بچوں کو اس کے مضامین پڑھوائیں، دوسروں کو تبلیغ دین کریں، اس کتاب کے ذریعے بہت فائدہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے الفرقان اسکالر اکیڈمی میں داخلے انشاءاللہ شوال سے شروع ہو جائیں گے۔ مارننگ کی شفٹ بھی ہے، نائٹ کی شفٹ ہے، درس نظامی کی، مفتی کورس کی، سنڈے کے اندر بھی ہمارے ایڈمیشنز ہوں گے، 2 سے 5 بجے تک کلاس ہوتی ہے، 3 گھنٹے کی، اونلی سنڈے، لیکن اس میں دینی طالب علم کا داخلہ منع ہے۔ انجینئر، ڈاکٹر، پروفیسر، بینکرز، جاب کرنے والے ہاؤس وائفز اگر پڑھنا چاہیں تو ضرور تشریف لائیں۔ اس کے علاوہ کوئی بھی بھائی بہن آن لائن اگر پڑھنا چاہتا ہے تو آپ مجھ سے براہ راست رابطہ کریں، میرا نمبر اسکرین پہ چل رہا ہوگا۔ اور ہوتا یہ ہے کہ جو ہمارے اکیڈمی سے تربیت یافتہ ٹیچر تیار ہوتے ہیں، میں ان میں سے کسی سے آپ کا رابطہ کروا دوں گا اور وہ پھر آپ کو پڑھائیں گے۔ میل ٹیچر بھی ہیں، فیمیل بھی ہیں، جو پڑھنا چاہے وہ پڑھ سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا کر لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین
یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین، اے مالک مولا ہم سب کا درس قرآن میں شرکت کرنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما لے۔ اے مالک مولا جتنے بھائی بہنوں نے رمضان میں جتنی عبادات اختیار کیں ان سب کو قبول فرما لے، خصوصاً ہمارے وہ حافظ بھائی جنہوں نے قرآن مجید پورا تراویح میں سنایا، اللہ تعالیٰ ان کا سننا قبول فرما، ان کا بیان کرنا قبول فرما، ان کا پڑھنا لوگوں کا سننا قبول فرما، تراویحیں قبول کر لے، روزے قبول کر لے، ان تمام چیزوں میں جو کمی کوتاہی رہ گئی ہو اپنے کرم سے معاف فرما دے۔ اے مالک مولا ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ ظاہری باطنی گناہوں کو بخش دے، ہمارے نیک اعمال اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما لے۔ اے اللہ ہمیں گناہوں سے شدید نفرت عطا فرما، نیکیوں سے پیار عطا فرما دے، ہمارے لیے گناہ کرنا بے حد مشکل بنا دے، نیک عمل کرنا بے حد آسان فرما دے۔ اے مالک مولا ہمیں موت سے پہلے اپنے آخرت کے لیے از خود کچھ کر جانے کی توفیق عطا فرما۔ اگر ہم سب کچھ چھوڑ کر چلے گئے تو یا رب کریم ہمارے رشتہ دار ہو سکتا ہے ہمارے لیے کچھ بھی خرچ نہ کریں۔ اے مالک مولا ہر شخص کو اپنی آخرت کے لیے خود سنجیدہ ہو جانے کی توفیق عطا فرما۔ اے مالک مولا ہمارے گھروں میں بھی رحمتیں برکتیں نازل فرما، ہمیں اپنے گھروں کے دروازوں کو دین اسلام کی تعلیمات کے لیے کھول دینے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے پورے گھرانے کو نمازی بنا دے، پرہیزگار بنا، متقی بنا، قرآن پاک کی تلاوت کرنے والا بنا، گناہوں سے دور رہنے والا بنا، بڑوں کا ادب کرنے چھوٹوں پہ شفقت کرنے والا بنا، آپس میں بے حد پیار محبت الفت اتحاد و اتفاق رکھنے والا بنا دے۔ اے اللہ تعالیٰ گناہ والا نہ بنا۔ اے مالک مولا لڑائی جھگڑے فتنہ فساد اختلاف رائے والا ماحول دور فرما دے۔ میرے مالک مولا جو میرا بھائی جو میری بہن دعا میں شریک ہے بہت پریشان ہے کسی بھی جہت سے، کوئی بہن شوہر کی طرف سے، اولاد کی طرف سے، ساسوں کی طرف سے، نندوں کی طرف سے، سسرال کی طرف سے ہے، کوئی بیچارہ مقروض ہے قرض خواہ کی طرف سے ہے، کوئی کاروبار کی طرف سے، کچھ کسی بھی جہت سے پریشان ہے، اللہ اس کو ذہنی سکون عطا فرما۔ میرے مالک غیب سے حیرت انگیز طور پہ اس کی پریشانی اور صدمے کو دور کر دے، ذہنی سکون دے دے، طبیعت میں قرار عطا فرما۔ اے اللہ تعالیٰ اس کو مکمل طور پہ اپنے رحمت کی آغوش میں لے لے۔ اے اللہ اس کی زندگی میں بہاریں عطا فرما، خصوصاً جو عرصہ دراز سے مسلسل صدمے جھیل رہے ہیں، تکلیفیں جھیل رہے ہیں، ہر نیا دن ایک نئی تکلیف لے کر آ رہا ہے، اللہ اپنے کرم سے ان کو ذہنی سکون عطا فرما دے، انہیں بھی زندگی کی اچھی بہاریں عافیت کے ساتھ دین اسلام کی تعلیمات کو قبول کرتے ہوئے دیکھنے کی توفیق عطا فرما۔ مالک مولا ہمارے وہ بھائی بہن جو بہت عرصے سے بیمار ہیں، مختلف پریشانیاں بیماریاں، کسی کو ٹانگوں میں مسلسل درد ہے، کسی کے معدے کا مسئلہ ہے، اور بہت ساری خطرناک قسم کی بیماریاں طویل عرصے تک، حتیٰ کہ خدمت گزار بھی بعض اوقات بیچارے تھوڑے بیزار ہو جاتے ہیں، جھنجھلا جاتے ہیں، اللہ اپنے فضل و کرم سے ان کی ان بیماریوں کو دور کر دے، انہیں شفاء کاملہ عطا فرما، انہیں ہمت اور حوصلہ عطا فرما، اس صبر جمیل پہ اجر عظیم عطا فرما، جو ان کی تیمارداری پر مقرر ہیں اللہ تعالیٰ انہیں بھی ہمت عطا فرما، جھنجھلاہٹ سے بچنے، بیزاریت کے اظہار سے بچنے کی توفیق عطا فرما، خوش دلی سے ان کی خدمت کر کے اپنے لیے جنتوں کے بہت ہی بے شمار اور بلند درجات حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ خصوص دعا فرمائے ہمارے وہ بھائی بہن جو ہمارے ساتھ کسی بھی طرح اکیڈمی کے ساتھ مالی تعاون کر رہے ہیں، زکوٰۃ کے ذریعے یا نفلی صدقات کے ذریعے، اے اللہ تعالیٰ ان سب کی بخشش و مغفرت فرما دے۔ مالک و مولا انہیں بہت برکتوں سے نواز، انہیں ایسی برکتیں عطا فرما جو ان پر ظاہر ہو جائیں کہ یہ دین اسلام کی خدمت کے بدلے میں تو نے عطا فرمائی ہیں۔ اے اللہ ان کو اچھے اور پاکیزہ خوابوں کی نعمت عطا فرما، ان کے ظاہر و باطن کو پاکیزگی عطا فرما دے، ان کے اولادوں کو خصوصاً ان کا فرما بردار بنا کر رکھ، آنکھوں کے ٹھنڈک بنا کر رکھ، انہیں گھر میں بہت پیار اور سکون عطا فرما، زوجین کو آپس میں بڑا پیار دے، بچوں کو احترام کی نعمت سے نواز دے، ان کی اولاد کو تاحیات ہر قسم کے صغیرہ کبیرہ ظاہری باطنی گناہ سے بچنے، بری عادات، بری کردار، بری صحبت، بد مذہبوں اور بد مذہبیت سے محفوظ فرما دے، اپنے والدین کے لیے بہت بڑا ثواب جاریہ بننے کی توفیق عطا فرما، اپنے والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا کر رکھ۔ اے مالک مولا ہم سب جس طرح یہاں جمع ہوئے جنت الفردوس میں اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک قدموں میں دائمی طور پہ جمع ہونے کی توفیق عطا فرمانا۔
اے مالک مولا ہماری تمام دعائیں ہر مسلمان بھائی ہر مسلمان بہن کے حق میں بھی قبول و منظور فرما لے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور عرشہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم